بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام کی تاریخ میں بے شمار ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بے پناہ تکالیف برداشت کی۔ ان ہستیوں میں سب سے نمایاں مقام حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا کا ہے، جو مصر کے جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں، لیکن جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے دنیاوی شان و شوکت پر ایمان کو ترجیح دی۔ ان کی کہانی صبر، استقامت اور اللہ کے راستے میں قربانی کی ایک لازوال مثال ہے۔ ناظرین کرام، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ وہ مصر کے بادشاہ فرعون کی زوجہ تھیں، جو اپنی خدائی کا دعوے دار تھا اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس خواب کی تعبیر جان کر فرعون نے ظالمانہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جس بچے سے فرعون خوف زدہ تھا، وہی بچہ اس کے محل میں پروان چڑھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالا گیا، ان کے دل میں شفقت آ گئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہاں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی حکمت اور فہم فراست نظر آتی ہے کہ وہ جانتی تھیں کہ فرعون کی سختی کے باوجود بھی اللہ کے حکم سے یہ بچہ ضرور بچ جائے گا۔ میرے پیارے ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے فرعون کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ فرعون اور اس کی درباری اس بات پر سخت غصے میں آ گئے اور ہر ممکن طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وہ سمجھ گئیں کہ فرعون جھوٹا ہے اور حقیقی معبود صرف اللہ ہے۔ ان کا دل اللہ کے نور سے بھر گیا اور وہ چھپ کر عبادت کرنے لگیں۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ اس کی اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ایمان لے آئی ہیں تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دربار میں بلایا اور کہا، تم نے موسیٰ کے رب کو مان لیا ہے؟ انہوں نے بے خوف ہو کر جواب دیا، ہاں، میں اس اللہ پر ایمان لا چکی ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ یہ سن کر فرعون کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے انہیں قید میں ڈال دیا اور روزانہ شدید اذیتیں دی جانے لگیں۔ فرعون نے انہیں بار بار کہا کہ اپنے ایمان سے واپس آ جاؤ ورنہ تمہیں بدترین سزا دی جائے گی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ بالآخر فرعون نے فیصلہ کیا کہ انہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا تاکہ کوئی اور عورت اس کی مخالفت نہ کرے۔ فرعون نے حکم دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو بیڑیوں میں جکڑ کر تپتی ہوئی زمین پر ڈال دیا جائے اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جائے۔ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ انہیں گرم ریت پر لٹا کر کوڑوں سے مارا جانے لگا۔ ہر وار ان کے جسم کو زخمی کر دیتا، لیکن ان کے چہرے پر نور اور مسکراہٹ قائم رہی۔ ناظرین کرام، اسی حالت میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے
اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ یہ دعا سنتے ہی اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں اپنا محل دکھا دیا گیا۔ وہ خوش ہو گئیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں۔ فرعون کے سپاہیوں نے دیکھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی مسکراہٹ اور چہرے کا نور بڑھتا جا رہا ہے اور وہ حیران ہو گئے۔ فرعون کے حکم پر ان کی کھال اتارنے کا حکم دیا گیا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار بھی چیخ نہیں ماری، کیونکہ اللہ نے ان کے دل کو سکون اور جسم کو طاقت دے دی تھی۔ بالآخر ان کی روح جنت میں پہنچا دی گئی اور وہ اس دنیا کے عذاب سے نجات پا گئیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے نیک بندوں کو ان کے ایمان سے ہٹا نہیں سکتی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی ہمیں صبر، استقامت اور اللہ کی محبت کا درس دیتی ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ایمان افروز اور روحانی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آپ کے گھروں میں برکتیں عطا کرے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اگر آپ کے دل میں بھی ایمان کی روشنی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس عظیم قربانی سے سبق حاصل کر سکیں۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ تہ دل سے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری اور آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔